اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ حکایت نمبر 15۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جان نے جب مرغابی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے تو پھر طوفان نے بلا سے اس کو کب ملا؟ فریاد ہے۔ مرغابی طوفان سے مغلوب نہیں ہوتی بلکہ موجوں کے نشیب و فراز پر غالب رہتی ہے۔ اسی طرح جان عشق طوفان حوادث سے متاثر ہوئے بغیر اپنے دلبر کی یاد میں مست رہتی ہے۔ عاشق صادق کشتہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ ازلی سعادت مندوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ امیہ بن خلف نامی ایک یہودی کے غلام تھے۔ امیہ کی اسلام دشمنی یہ کب برداشت کر سکتی تھی کہ اس کا زر خرید غلام مسلمان ہو گیا ہو۔ میخانہ وحدت کا یہ مستانہ کیف و مستی میں کھویا رہتا تھا۔ حق تعالیٰ کی محبت نے کلمہ توحید ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کر دیا۔ جان عاشق نے جب محبوب کے ہاتھ میں خنجر عشق دیکھ لیا تو بے خوف و خطر مقتل کی جانب دوڑ پڑی۔ اے محبوب حقیقی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں نعرہ ہائے عشق مجھے اچھے لگتے ہیں، اور قیامت تک اے محبوب اسی طرح مستانے نعرے لگانا چاہتا ہوں۔ سربریدہ عشق حق کے سامنے اگر 100 خندقیں بھی ہوں، اس کے درد عشق کے سامنے ان کی حیثیت ایک مذاق سے زیادہ نہیں۔ اس کی ایک تڑپ تمام خندقوں کو عبور کر لیتی ہے۔ اس کا درد باطن ظاہری تکالیف سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نعرہ عہد لگانا تھا کہ اس یہودی کا غیظ و غضب ان پر ظلم اور زد و کوب کی صورت میں برس پڑا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، پھر گرم ریت پر لٹا کر گھسیٹتا اور کہتا کہ آئندہ وحدانیت کا نعرہ لگانے کی جرات نہ کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بزبان حالت عرض کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جرم میں یہ کفار مجھ کو قتل کر رہے ہیں اور شور برپا کر رہے ہیں۔ اے محبوب حقیقی، آپ بھی آسمان دنیا پر تشریف لائیے اور اپنے عاشق کے اس تماشا کو دیکھیے کہ کیسا اچھا تماشا ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوچہ یار امتحان گاہ عشق سے گزر رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہستہ حال اور لہو لہان حالت میں عہد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ عاشق کی آواز میں حضرت ابو بکر صدیق کو بوئے محبوب حقیقی محسوس ہوئی، جس سے آپ رضی اللہ عنہ محو لذت ہو گئے۔ حضرت بلال کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دل تڑپ گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ عاشق زار کو کہنے لگے، تم دل میں اللہ کو یاد کر لیا کرو، اس موذی کے سامنے ظاہر مت کیا کرو، یہ معلوم حق تجھے ستاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد حضرت ابو بکر ادھر سے گزر ہوا دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے۔ وہ دن کی پوری طرح زد و کوب کر رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جسم تو اس ظالم یہودی کے سامنے زخم خوردہ تھا، لیکن ان کی روح حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ قرب میں مست و خواب عشق ہو رہی تھی اور بہار لازوال لوٹ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر نصیحت فرمائی کہ بھائی، کیوں اس ظالم کے سامنے نعرہ مستانہ لگاتے ہو؟ دل میں خاموشی کے ساتھ احد کہتے رہا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اچھا پھر میں توبہ کرتا ہوں کہ اب آپ رضی اللہ عنہ کے مشورہ کے خلاف نہ کروں گا۔ اس مقام پر مولانا روم فرماتے ہیں، جب پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو سکوت و خفا کی نصیحت فرمائی تو حضرت بلال نے پھر توبہ کی، لیکن جب عشق آیا تو ان کی توبہ کو کھا گیا، یعنی توبہ ٹوٹ گئی۔ عاشق کو ذکر محبوب کے بغیر کب سکون ملتا ہے؟
حضرت بلال ہزارہا مصائب و آلام کے باوجود راز عشق کو مخفی نہ رکھ سکے۔ عشق خونی جب اپنا چلہ کمان پر چڑھاتا ہے، اس وقت ہزاروں سر ایک پیسے کے عوض بک جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے متعدد بار نصیحت فرمانے کے باوجود جب ہر بار یہی ماجرا دیکھا اور وہ یہودی ظلم کر رہا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ عہد عہد کا نعرہ مستانہ لگا رہے ہیں، تو اس صورتحال کو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت بلال کے مصائب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، حضور اگر حکم ہو تو آپ کا یہ خادم انہیں خرید لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی خریداری میں میری بھی شرکت ہوگی۔ اس کالے جسم میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کا ایسا نور جلوہ گر ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے خریدار ہو گئے۔ ایمان اور عشق نے انہیں انمول بنا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیف و مستی سے سرشار نیم مدہوشی کے عالم میں عہد عہد کے نعرے لگا رہے تھے۔ وہ ظالم یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، یہ کالے رنگ والا حبشی غلام مجھے دے۔ یہ سفید فام اور خوبصورت غلام قسطاس جس کی قیمت کئی ہزار دینار ہے، تم لے لو۔ اس یہودی نے غلام کے ساتھ رقم بھی مانگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے منہ مانگی رقم ادا کی اور حضرت بلال کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت مآب میں صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق زار کو آغوش رحمت میں لے لیا۔ ہجر و فراق کے لمحے بیت کے بلال رضی اللہ عنہ کی پیاسی جان نے جو لطف اس وقت محسوس کیا، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں محبت کے آنسو تھے اور فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق رضی اللہ عنہ، کیا میں تجھے کہا نہیں تھا مجھے بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرانے کے شرف میں شریک کرنا؟ تو نے اس کو کیوں تنہا خریدا؟ اے پاکیزہ فطرت آدمی! حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میں اور بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام ہیں اور میرا سب کچھ تو ہے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں حضرت بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں۔ الہی کیا شان ہے تیرے نام کی، کن ناقابل تسخیر قوتوں کا مخزن ہے تیری ذات پر ایمان، کیا عظمتیں ہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توق غلامی کی، جن کی یہ سرمدی نعمتیں تو ارزانی فرماتا ہے۔ اور ذرے ہوں تو رشک آفتاب بن جاتے ہیں، وہ قطرے ہوں تو سمندر کے بے کرانیوں کے امین بن جاتے ہیں، وہ غلام ہوں تو دنیا کے کج کلاں ان کے باج گزار بن جاتے ہیں۔ درس حیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔